نازلی کی باتوں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جسے ہارر موویز دیکھنے اور ہارر سٹوری سننے میں انٹرسٹ نہ ہو۔ آج کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے، بلڈی میری۔ آپ نے بلڈی میری چیلنجز، 3 AM چیلنجز، بلڈی میری موویز، بلڈی میری شارٹس سب کچھ دیکھا ہوگا۔ آج ہم اس کی حقیقت پر بات کریں گے۔ بلڈی میری کہا جاتا ہے کہ اماوس کی رات 3 بجے آئینے کے سامنے موم بتی جلا کر 3 دفعہ بلڈی میری پکارنے پر بلڈی میری حاضر ہو جاتی ہے، اور یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اگر نہ آئے تو بد قسمتی کی۔ جبکہ یورپ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بلڈی میری کالے جادو کی ماہر اور شیطان کی پیروکار تھی، اور ایک دن جنگل میں خوفناک شیطانی رسم ادا کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور سزا کے طور پر زندہ جلا دی گئی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میری خود کو تاحیات جوان اور خوبصورت رکھنے کے لیے خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی بلی دیا کرتی تاکہ شیطان خوش ہو سکے۔ اب اس سب میں کتنی سچائی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میری ایک لقب ہے جو انگلینڈ اور آئرلینڈ کی مشترکہ ملکہ میری اول کو دیا گیا، جس کی وجہ کالا جادو یا لڑکیوں کا قتل عام نہیں بلکہ پروٹسٹنٹ مذہب کے پیروکار کا قتل عام تھا۔ اس مذہب کے لوگ اس قدر خوفزدہ تھے کہ میری اول کو آسمانی بلا اور ڈائن سے تشبیہ دیتے، اور اسی خوف کی وجہ سے اس کا نام بلڈی میری رکھا۔ اب بات کرتے ہیں میری کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ میری انگلینڈ کے بادشاہ ہنری کی پہلی اولاد 18 فروری 1516 میں پیدا ہوئی۔ میری پیدائشی حسن کی دولت سے مالا مال تھی، اس لیے کم سنی میں اس کے لیے مختلف ریاستوں سے رشتے آنے لگے، اور اسی تناظر میں ہنری نے میری کا رشتہ فرانس کے شہزادے سے طے کر دیا۔ بعد ازاں اس رشتے کو ختم کر کے میری کے کزن چارلس سے طے ہوا، اور وہ بھی ذاتی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر تمام رشتہ داریاں ختم کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد میری کے باپ کو اپنے تخت کے لیے مرد وارث کا خیال آیا۔ میری اسے اپنے تخت کے لیے قابل قبول نہیں لگی، اور اسی لیے اس نے دوسری شادی کا سوچا، پر دوسری طرف دوسری شادی کے خیال سے ہی اسے اپنی ہی ریاست میں کچھ پادریوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں بعد ازاں ہنری نے تبدیل کر کے اپنی مرضی کے پادری تعینات کیے، اپنی پہلی بیوی اور اپنی پہلی بیٹی کو ناجائز قرار دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی میری اور اس کی ماں کیتھرین اپنے ہی محل میں قیدیوں کی زندگی گزارنے لگی، اور اسی قید میں ایک دن میری کی ماں کیتھرین چل بسی۔ دوسری طرف ہنری نے اینا بولین نامی ایک خوبصورت جوان لڑکی سے شادی کی، لیکن کچھ عرصے بعد جب اس نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا تو ہنری نے غصے میں اس کا سر قلم کروا دیا، اور دوسری بیٹی کا نام الزبتھ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں۔ بیٹے کے حصول کے لیے ہنری نے لگاتار 6 شادیاں کی، اور سب بیویوں کا ایک جیسا انجام ہوا، لیکن چھٹی بیوی سے اسے ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے ایڈورڈ رکھا۔ ہنری کی چھٹی بیوی فطرتاً نیک اور شریف عورت تھی۔ اس نے ہنری کی دونوں بیٹیوں میری اور الزبتھ کو اپنے والد کے قریب کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ہنری کی وفات کے بعد ہنری کے کم عمر بیٹے ایڈورڈ کو نیا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ ایڈورڈ چونکہ بچہ تھا، اس لیے ریاست کے با اثر افراد نے ریاست کے طاقتور اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے، جو کہ پروٹسٹنٹ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ پورے انگلینڈ میں پروٹسٹنٹ مذہب نافذ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اپنی مرضی کے پادری چرچ میں رکھوائے گئے۔ کیتھولک سے زیادہ پروٹسٹنٹ مذہب کو فروغ دیا گیا۔ بائبل کی جگہ اپنی لکھی ہوئی کتاب چرچ میں رکھوائی گئی۔ میری سے مطالبہ کیا گیا کہ کیتھولک مذہب چھوڑ کر پروٹسٹنٹ مذہب کو قبول کر لے، جسے میری نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ایڈورڈ کی موت کے بعد میری نے انتہائی چالاکی سے اقتدار پر قبضہ جما لیا، اور اس طرح میری کو انگلینڈ کی سب سے پہلی ملکہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میری نے اقتدار میں آنے کے بعد کسی مذہب پر کوئی سختی نہ برتی، کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیا، اور خود باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود سے 10 سال چھوٹے عمر کے لڑکے سے شادی کی تاکہ اولاد حاصل کر سکے، لیکن میری کو اس سے اولاد حاصل نہ ہوئی۔ ان سب کا نتیجہ میری نے یہ نکالا کہ شاید اس نے پروٹسٹنٹ مذہب کے خلاف کوئی روک تھام نہیں کی، پروٹسٹنٹ مذہب کو فروغ دیا، کیتھولک مذہب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی اس کے لیے یہ عذاب اس پر نازل ہوا۔ پھر میری کے حکم سے پروٹسٹنٹ مذہب کے لوگوں کو زندہ جلایا جانے لگا۔ آسٹریلیا اور گردنوا میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو زندہ جلوا دیا میری نے۔ اس قتل عام کے بعد لوگ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ اس کا نام بلڈی میری رکھا گیا۔ تو یہ تھی بلڈی میری کی اصل کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔